ڈیسائیڈ کیا گیا. دعا فرمائیں حق تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائیں. جس بندے کے دل کے اندر اپنے نبی کا پیار ہے وہ بزم کائنات کا سب سے امیر ترین آدمی ہے. اگرچہ وہ کسی جھوپڑی میں ہی کیوں نہیں رہتا، جس کے دل کے اندر نبی کا پیار ہے، جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہے، وہ تو دنیا کا امیر ترین، کائنات کا امیر ترین انسان ہے. اور ایک بندہ دل میں نبی کا پیار نہیں رکھتا، بنگلے میں رہتا ہے، کوٹھی میں رہتا ہے، آسائش میں رہتا ہے، لیکن وہ کائنات کا غریب ترین انسان ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے ساتھ صرف انسان ہی نہیں پیار کرتے بلکہ پتھر بھی پیار فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور اس سے بھی عجیب اور بات بتائیے، بیان فرمائیے، فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے پیار کرتا ہے لیکن ہم بھی اس احد کے ساتھ پیار فرماتے ہیں. یعنی یہی رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت بن کے آئے. سبحان اللہ. مفتی نعیم الدین مرابادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ ہی فرماتے ہیں کہ شان مصطفیٰ جو بندہ بیان نہیں کرتا، جو اپنے نبی کی شان نہیں بیان کرتا، جو بندہ اپنے نبی کی شان کے گیت نہیں گاتا وہ کبھی سر اٹھا کے چل نہیں سکتا. آپ نے مثال دے کر بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مجمع اکٹھا ہو جائے، اس میں کوئی یہودی بیٹھا ہو، کوئی عیسائی بیٹھا ہو، اور وہاں پر نبیوں کی تعریف شروع ہو جائے تو عیسائی اگر کھڑا ہو کر یہ تعریف کرے کہ ہمارا وہ نبی ہے، یاد رہے ضمناً یہ میں بات کہہ دیتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، لیکن آپ سے ماقبل، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب عظمتوں والے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے کہ ہمارا نبی یہ جانتا ہے کہ میرا کون سا امتی گھر سے کیا کھا کے آیا ہے اور کیا گھر میں چھوڑ کے آیا ہے، اور وہ یہ کہے کہ ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے، ہمارا نبی بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور بڑی بات ہے کہ ہمارا نبی مٹی کی مورتیاں بنا کر، پرندے بنا کر انہیں پھونک مارتا ہے تو وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہے کہ تمہاری کتاب میں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور حقیقت ہماری کتاب قرآن میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہمارے قرآن میں اس کی وضاحت ہے، لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس مردے کو عیسیٰ زندہ کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی زندہ تھا. جس مردے کو عیسیٰ زندہ کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی زندہ تھا. اس کے ہاتھ بھی تھے، اس کی آنکھیں بھی تھی، اس کے کان بھی تھے، اس کی ناک بھی تھی، اس کا پیٹ بھی تھا، اس کے پاؤں بھی تھے، اس کے بازو بھی تھے. زندگی میں کبھی زندہ تھا، پھر مردہ بنا، پھر عیسیٰ نے اسے زندہ کیا. بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ مقام
کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، وہ نبی صرف مردوں کو نہیں زندہ کرتا، وہ ڈھانچے کے بغیر بھی کلام کروا سکتا ہے، اور صرف کلام نہیں کروا سکتا بلکہ یہاں تک کہ کلام کیا کرتا ہے اس کلام کا اختیار بھی دے سکتا ہے۔ مولانا ربی لکھتے ہیں کہ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کچھ پتھر پکڑے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور مٹھی میں بند کی ہوئی ہے، کہنے لگا تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں میرے اس ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیز بتائے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے سوچا صدیاں گزر گئی ہیں، سال گزر گئے، ہم پتھروں کو سجدے کر رہے ہیں، انہیں خدا کہہ کر بلا کر ہماری زبانوں کی نوکیں گھس گئی ہیں، کبھی نہیں بولے ہیں، یہ کیسے بتائیں گے؟ لہذا یہی فیصلہ کر دینا چاہیے کہ ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی ابو جہل کے ہاتھ میں اپنی نبوت والی نگاہ ڈالی، فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیز بتائے؟ تو کہنے لگا ہاتھ والی چیز ہی بتائے، اگر آپ نبی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت ڈالی تو ابو جہل کے ہاتھ سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب جس وقت تک نہ بولے اس وقت تک پتھر تھے، جب نہ بولے کافر کے ہاتھ میں تھے اور بند تھے، جب بولے تو وہ بجائے ماننے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک کر دوڑنے لگا، کہنے لگا میرے ہاتھ میں آپ کا جادو اثر کر گیا ہے۔ لیکن مولانا رومی کہتے ہیں کہ نہ بولے جب کافر کے ہاتھ میں تھے، جب بولنے پہ آئے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے۔ آپ نے بہت کمال بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں اب جو ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر تھے، کل جن مردوں کو عیسیٰ نے زندہ کیا تھا ان کا ڈھانچہ پہلے سے تھا، ان کا وجود پہلے بنا تھا، زندگی میں کبھی وہ زندہ تھے پھر مردہ بنے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے جن کو زندگی عطا کی ہے وہ پہلے کبھی زندہ نہیں تھے، وہ کبھی پہلے زندہ نہیں تھے۔ آپ نے جب ان پہ اپنی نگاہ نبوت ڈالی تو آنکھیں بھی سیٹ ہو گئی ہیں، زبان بھی سیٹ ہو گئی ہے، وجود بھی سیٹ ہو گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ بولنا کیا ہے، کلام کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے بولنا کیا ہے۔ فرمایا مجمع میں اگر کھڑا ہو کر کوئی عیسائی کہے ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیے ہیں تو تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم یہ فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو صرف مردوں کو نہیں زندہ کرتا بلکہ ہمارے نبی کے ہاتھ کے اندر تو بے جان بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی یہودی کھڑا ہو جائے اور وہ شان بیان کرے اپنے نبی کی، کہ ہمارا نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ان شانوں کے مالک تھے، ہم مانتے ہیں بے شک جناب موسیٰ علیہ السلام بڑی شانوں والے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ جب اللہ نے ان سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصے کے ساتھ میں بہت سارے کام کرتا ہوں، پتھر پہ مارتا ہوں تو پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ سورۃ بقرہ کے ابتدا میں فرمایا نا پتھروں سے پانی نکلنا یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، بلکہ آج بھی پتھروں سے پانی نکل رہا ہے۔ لیکن کمال عصا موسیٰ میں تھا کہ انہوں نے پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی نکلا، دریا پہ پھینکا تو دریا سے راستہ بنا،
بکریوں کے لیے درخت کی طرف اٹھایا تو پتے جھڑ گئے، ٹیک لگائی تو سیٹ بن گئی، بیڈ بن گیا، آرام کرنے لگے، جادوگروں کے مقابلے میں پھینکا تو سانپ بن گیا۔ فرمایا اللہ اس سے اور بھی میں بتھیرے کام کرتا ہوں، بہت سارے کام کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ، اتنا سا پتھر، اتنا سا پتھر۔ آپ نے اس پہ اپنا وہ ڈنڈا مارا، آسا مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا۔ آپ نے فرمایا پانی نوش فرمائے، پیے پانی۔ کہنے لگے ہم 12 قبیلوں والے ہیں، ہمارے لیے اس پتھر میں 12 ٹوٹیاں سیٹ کرنی پڑے گی تب ہم پانی پیئیں گے۔ آپ نے 12 مرتبہ ڈنڈا پتھر پہ مارا، 12 ٹوٹیاں، 12 جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ بڑے کمال کی بات ہے، پتھر پہاڑ پہ بھی سیٹ نہیں ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، زمین پہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیا۔ مانتے ہیں کہ زمین کے اندر پانی ہے، پتھروں سے پانی آتا ہے، لیکن پتھروں سے پانی آنا یہ پتھروں کا وصف ہے، انگلیوں سے پانی آنا یہ انگلیوں کا وصف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ وہ آسا مارا تو پتھر سے 12 چشمے نکل آئے، لوگ پانی پینے لگے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو آپ نے جن کے وصف سے پانی نکلنا ہے اسے نہیں اختیار کیا، بلکہ پیالے کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا تو اللہ نے انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا۔ یعنی جو جو کمال باقی نبی لے کے آئے ہیں ان سارے کمالوں کو اکٹھا کر کے وہ سارے کمال، وہ سارے معجزات میرے نبی لے کے آئے ہیں۔ آپ مسجد کے اندر واضح نصیحت فرماتے، اصحاب پیغمبر کو خطبہ دیتے، تو صحابہ نے سوچا کہ آپ کو راحت پہنچائی جائے، سکون کے لیے انہوں نے ایک خشک درخت کا ایک تنا قبلے کی جانب مسجد میں نصب کر دیا۔ جب آپ خطبہ فرماتے اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا سکتے تھے، تو کچھ وقت کے بعد مسجد کے اندر ایک صحابیہ کی طرف سے ممبر بنوا کے بھیجا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس دن پہلے دن ممبر آیا، آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، ممبر پہ بیٹھے تو مسجد ہمارے معاشرے کی طرح تو نہیں تھی، صحابہ تو پہلے مسجد میں آ کر انتظار فرماتے، مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی، مسجد میں رونے کی آواز آئی، صحابہ فرماتے ہیں ایسے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے، بلکہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ کوئی اونٹنی صحرا میں ہو اور اکیلی ہو اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہو اور اس کا وہ بچہ گم ہو جائے یا چھین لیا جائے یا مار دیا جائے تو اس اونٹنی کی اس صحرا میں کیا حالت ہوگی۔ فرمایا جس طرح وہ بلبلاتی ہے اس سے بھی تیز آواز مسجد میں رونے کی آئی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، ابھی آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تھے، صحابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ کون رونے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے اور پھر آپ ممبر سے نیچے اتر گئے، آپ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ وہ جو کھجور کا خشک تنا تھا، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایسے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، آواز پست ہو گئی۔ دوسری روایت صوفیاء کی زبان میں، عاشقوں کی زبان میں کہتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کی آواز پست ہو گئی، خاموش ہو گیا۔ آپ دوبارہ جلوہ گر ہو کے ممبر پہ،
صحابہ نے پوچھا فدا کا بھی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب معاملہ دیکھا ہے، عجیب بات دیکھی ہے، آج آپ کے لیے ممبر آیا، آپ ممبر پہ بیٹھے، مسجد میں چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی، آپ ممبر سے نیچے اترے، اللہ کے نبی اس خشک تنے کے پاس گئے جو آپ کے ٹیک کے لیے پہلے سے مسجد میں لگایا گیا تھا، تو اللہ کے رسول آواز ختم ہو گئی، آپ واپس آئے ممبر پہ، فرمایا ہاں وہ تنا ہماری جدائی میں رو رہا تھا، ہم اس کے پاس گئے تھے اسے تسلی دینے کے لیے، یا رسول اللہ اسے کیا تسلی دی؟ فرمایا ہم نے اس سے دو باتیں کی ہیں، ہم نے اس سے دو باتیں کی ہیں جن میں کمال ہے، جو ازل سے پہلے کمال رکھتے ہیں ان سے کچھ نکال لینا وہ اتنا با کمال نہیں ہوتا، جو بے کمال سے کمال والی بات نکال لینا وہ انتہائی کمال والی بات ہوتی ہے۔ فرمایا ہم نے اس سے دو باتیں کی ہیں، ایک یہ کی ہے کہ اگر تو چاہے تو ہم تمہیں دنیا میں لگا دیتے ہیں، تو ایک پودا بن جائے گا، تیری خشکی ختم ہو جائے گی، تو اس سے کھجوریں بھی اگے گی، لوگ فائدہ بھی حاصل کریں گے، بڑی بات یہ ہے کہ جب تو کھجوریں اگائے گا تو تجھے لوگ پانی بھی دیں گے۔ دوسرا تیرے لیے یہ حکم ہے، تیرے لیے یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو ہم تمہیں جنت میں لگا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جب واپس آئے تو صحابہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ خشک تنا مجھے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے جنت میں لگوا دیں۔ مردوں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تو ان کا وصف تھا پہلے حیات، بعد میں مردہ ہوئے، جس کی جڑ ہی کٹ چکی تھی، خشک ہو چکا تھا، جب اللہ کے نبی نے اس پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے جنت میں ہی نصب کر دے، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، آج میں دنیا میں اگوں گا، جب تک پھل دوں گا لوگ مجھے پانی دیں گے، جب پھل ختم ہو جائے گا لوگ مجھے کاٹ کر آگ کی نظر کر دیں گے، اے اللہ کے نبی جنت میں لگا دو، جب تک دنیا ختم ہوگی تو جنت میں آپ کا دیدار تو ہوتا رہے گا۔